جی سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین کرام، اس وقت ہمارے ملک بھارت میں مرکزی سرکار کی جانب سے UCC یعنی یکساں سول کوڈ کی جو بات کی جا رہی ہے اور اس کے لیے ایک قدم اٹھایا گیا ہے اور یہ قانون کو نافذ کرنے کی تیاری ہو چکی ہے اور یہ راست پارلیمنٹ میں اس کا بل پیش کیا جانے والا ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ BJP کے 9 سالہ دور اقتدار میں سوائے اقلیتوں اور مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کے یہ حکومت کون سی عوام کی بھلائی کے اقدامات کی، یہ تمام بھارت بلکہ ساری دنیا جانتی ہے. اس حکومت کو نوجوانوں کی بے روزگاری سے کوئی تعلق نہیں ہے، ملک کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو اہم اثاثے ہیں اس حکومت نے اس کو بھی فروخت کر دیا ہے. اب اس کا یہ ایک ہی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح سے ملک کے اقلیتوں کو جو فی الوقت پسماندگی کا شکار ہے ان کو اور بے بس کر دیا جائے اور ان کی مذہبی آزادی کو چھین لیا جائے. اور اس کے کئی ثبوت ہمارے سامنے ہیں کہ کسی مقام پر 5-7 آدمی اگر مل کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کے اوپر کیس بک کر دیا جاتا ہے. اور جہاں پر مسلمان عید کی یا جمعہ کی نمازوں میں مساجد کے باہر نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے اوپر کیس بک کر دیا جاتا ہے. اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سرکاری زمین پر، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں مرکزی سرکار اور وہ گودی میڈیا سے جو اچھالتے ہیں کہ سرکاری اراضی پر جو نا زمینوں پر یہ عبادت نہیں کی جا سکتی، تو پھر سرکاری دفاتر میں جو ہے نا وہاں پر مندروں کو اور جو نا تصاویر رکھنے کا کیا جواز پیدا ہو سکتا ہے؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، بسوں میں آپ کو کوئی ایسا مقام نہیں ملے گا کہ وہاں پر دیوی دیوتاؤں کے جو نا تصاویر نہ ہو. تو وہ تم کرے تو جائز، اور ہم جو ہے نا 5 منٹ کی اگر کوئی نماز پڑھ لے تو وہ جو نا غیر قانونی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر BJP سرکار در پردہ RSS کے ایجنڈے کو پورے بھارت میں نافذ کرنا چاہتی ہے، جس کی ساری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے اور ہمارے بھارت میں مذمت کی جا رہی ہے. اور یہ اور بات ہے کہ چند ایمان فروش ناقیمت اندیش جو BJP اور RSS کے اعلی کار ہیں وہ در پردہ اس کو جو ہے نا اس کی تائید کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اور عوام یہ جانتے ہیں کہ ان کا پس منظر کیا ہے اور یہ چاہتے کیا ہیں. لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بھارت کے تمام مسلمانوں کو، مائنارٹیز کو، یہاں پر ایک سوچنے والی بات ہے کہ جو ایمان فروش جو ظاہری جو نا جو لبادہ اوڑھ کے سامنے آ کر قوم کو جو دھوکہ دے رہے ہیں وہ اتنے بے شرم ہو گئے ہیں. آج سکھ کمیونٹی نے اس بل کی مخالفت کی ہے اور اپنے آپ کو ایک جو نا عالم دین کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیویل ہے، یہ مذہبی نہیں ہے. تو پھر ان نماز پڑھنے والوں کو کیوں روکا گیا؟ اس کے لیے تمہاری زبان کیوں نہیں کھلی؟ لعنت ہے تمہارے اوپر، اس کے لیے تمہاری زبان کیوں نہیں کھلی؟ مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا، اس کے لیے زبان کیوں نہیں کھلی؟ مساجد کو شہید کر دیا گیا، اس کے لیے تمہاری زبان کیوں نہیں کھلی؟ ارے کتنے دن جیو گے تم دنیا میں RSS کے ٹکڑوں کے اوپر؟ کتنے سانسیں لوگے؟ ایک دن تو تم کو جانا ہے، اللہ کے پاس منہ بتانا ہے اور اپنے آپ کو ایک عالم دین ظاہر کرے. لعنت ہے تمہارے علم کے اوپر کہ قوم کا سودا کرنے والے جو بظاہر جو ہے نا رہبری کا لبادہ اوڑھ کر آج مسلمانوں کو جو ہے نا نقصان پہنچانے کی اپنے آقاؤں کو جو نا خوش کر رہے ہیں، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. آج سارے بھارت میں اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے اور کی جانا چاہیے. اور ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک تنظیم کی جانب سے 9 جولائی کو میڈیا پلس میں ایک جو ہے نا کانفرنس رکھی گئی ہے. میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں، دیکھیے صاحب ہم کو کون کیا کر رہا نہیں دیکھنا ہے، کون ہے سامنے والا وہ نہیں دیکھنا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم کو اس پہ نظر رکھنا ہے. یہاں
जमाती वाबस्तगी, मसलकी वाबस्तगी को आप बालाए ताक रखिए। मॉब लिंचिंग के इतने वाक़यात हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किसी मानने वाले ने किसी मुसलमान से ये पूछा था कि तू कौन से मसलक का है, तू शिया है या सुन्नी है या वहाबी है या अहले हदीस है, ये पूछा था। अरे अगर अभी भी हमको शर्म नहीं आएंगी तो कब आएंगी फिर? अरे सिर्फ उसको एक मुसलमान नाम काफी है, वो कलमा पढ़ने वाले हैं बोलकर तो हमको मार रहा है, और हम है कि फिरकों में बटे हुए हैं। वो कर रहा हम नहीं जाएंगे, ये कर रहा हम नहीं जाएंगे। जब तक ये सोच रहेगी, जब तक कि हम में इत्तेहाद नहीं होगा, तो ये दुश्मन हम पर इसी तरह से गालिब होते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हैदराबाद में जिस तरीके से नासी के खिलाफ एक तूफान उठा था, इसके लिए भी यकीनन तूफान उठेगा। उसके लिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन, ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल शबाना रोज इसके लिए जद्दोजहद कर रही है। और मैं मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से ऐलान करता हूँ, इस काज के लिए एक्सा सिविल कोड की मुखालिफत के लिए जो भी तंजीम काम करेंगी, हम उसका साथ देंगे, हम उसके शाना बशाना हम उस पर जो ना साथ देंगे, इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। मुसलमानों को दहशत गर्दों से तकलीफ हुई वक्त ये लोग कहाँ थे? कि तमाम मखलूक़ात में एक मखलूक ऐसी है वो जो सिर्फ मालिक का वफादार होता है और जो ना अपनी जात वालों को देखते जो ना घर्राता है। तो ये मालिक के वफादार है, तो ये वफादारों से आप जो ना भलाई की क्या उम्मीद रख सकते हैं? आप इनके ज़ाहिरी लिबास। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.